نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بہت آئے دنیا میں، سارے انبیاء سچے، سارے صحابہ سچے، سارے اہل بیت سچے اور اولیاء کرام سچے، اپنی اپنی حیثیت میں ہمارے نزدیک یہ سارے ہی سچے ہیں، اور سب کا احترام اور ادب یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ کافی دنوں سے بندہ دیکھ رہا ہے علماء اہل سنت، جن کو ہم اہل سنت کے سر کا تاج سمجھتے ہیں، وہ مناظرہ کے حوالے سے ہوں، تصنیف کے لحاظ سے ہوں، تقریر کے لحاظ سے ہوں، تدریس کے لحاظ سے ہوں، ہر لحاظ سے اپنا مقام آپ رکھتے ہیں۔ اس میں چند علماء کا نام لوں گا اور ساتھ یہ متنبہ بھی کروں گا، ادھر توجہ دلانے کی بھی کوشش کروں گا کہ ابھی میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر ان 5 شخصیات کے خلاف کسی گٹر کے کیڑے نے، کسی 1.5 فٹیے نے اور کسی ایسے شخص نے کہ اینچی ٹیپ کھولنے سے پہلے ہی جس کا قد ختم ہو جائے، اگر اس نے ان 5 علماء پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی اسے جواب غزل کے طور پر نقد دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی دیر نہیں کی جائے گی۔ بڑے عرصے سے میں خاموش ہوں اور میں لومڑیوں کو دیکھ رہا ہوں، مگر یہ لومڑیاں ہیں کہ اپنی غلیظ حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ یہ لومڑیاں آئے روز کسی لومڑ کی تلاش میں نہیں رہتی، بلکہ کسی شیر کی تلاش میں رہتی ہیں تاکہ وہ ان کا گھر پورا کرے۔ اور میں ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے مزاج کو بدلو۔ تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو رلا ڈالا جن کی وجہ سے آج اہل سنت کا تشخص باقی ہے۔ اس میں سر فہرست حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مناظرہ جنگ میں جیت کر دیا اور اہل سنت کے جنگ میں جھنڈے گاڑ دیے، جنہوں نے تحفہ حسینیہ کی صورت میں رافضیت کو دفن کر دیا، گلشن توحید و رسالت لکھ کر ایک اور بد مذہب ٹولے کو زندہ درگور کر دیا، اور مت اور اسلام لکھ کر رافضیت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے خلاف بھی بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے زبان کھولی، جن کو عقائد کی خبر بھی نہ تھی۔ ان لوگوں نے اس مبارک ہستی پر حملے کیے اور دنیا سے وہ، یقین کرو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ مجھے نہیں برا کہہ رہے، یہ اکابر علماء کی ذات پر، ان کی ذاتوں پر یہ نادان کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ ان کی خبر انہی کے زبان میں لیجئے، لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے تو آج تک کسی بد مذہب ٹولے کا بھی نام الٹے طریقے سے نہیں لیا۔ چلیں یہ جیسے بھی ہیں اپنے ہیں، ان کا یہ ظرف تھا۔ ان دنوں میں بڑی کوشش کرتا رہا کہ ان لوگوں سے رابطہ کر کے بھئی آؤ کسی طریقے یہ معاملہ ختم کرو، مگر بعض لوگ دور سے ہی ڈھول بجاتے رہے
مگر اپنے بلوں سے نکل نہ پائے، وہ معاملہ بھی بیچ میں ہی رہ گیا۔ ان کے بعد جو دوسرا درجہ فقیر سمجھتا ہے اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے، ہمارا پابند کوئی نہیں ہے، جو اپنے بڑوں کے پابند نہیں وہ ہمارے کیا پابند ہوں گے۔ حضرت امام المناظرین مولانا سعید احمد اسعد، جنہوں نے 19 مناظرے کیے اور بد مذہبوں کی نیندیں حرام کر دیں، اس شخص نے ان کے گھروں میں جا کر ان کو مناظروں کے مباہلوں کے چیلنج دیے، لیکن کوئی بد مذہب اس شخصیت کے آگے ٹھہر نہیں سکا۔ وہ بھی دنیا سے صدمے لے کر گئے، اور صدمے باہر والوں نے تو دیے ہی تھے، مگر اپنوں نے بھی کمی کوئی نہ چھوڑی۔ اور سب سے جو زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ ان اپنے نامرادوں کا، جن کو ہوش نہیں ہوتی، جن کا کتابوں سے دور دور تک کبھی واسطہ نہیں ہوتا۔ فقیر الحمدللہ گزشتہ 25 سال سے اہل سنت کے جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان کی کتابوں سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جس چیز کو گستاخی بتاتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز نامناسب ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ ہمارے اکابر علماء کی کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہیں اور ملتی ہیں، مگر کیا کیا جائے، ان کے کئیوں کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک بھرے نہیں جا رہے۔ اب آگے آ گیا، یہ دو ہو گئے وہ شخصیات میرے نزدیک جنہوں نے مناظرہ کی لائن میں ایک اپنا کردار ادا کیا اور اہل سنت و جماعت کے جھنڈے کو بلند رکھا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کو زندہ رکھا۔ ان دونوں کے بعد فقیر کے نزدیک جو نمبر آتا ہے وہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب ہزاروی مدہ ذلہ العالی، ایک دھیمی شخصیت، دھیمے لہجے کے مالک، مگر ان کو بھی بعض کتورے ٹائپ لوگوں نے اپنی بھونک کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد مولانا محمد الیاس عطار قادری، جو کہ انتہائی شریف النفس انسان ہیں اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر رہ کر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اب آگے حضور کنز العلماء، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اہل سنت کے امام ہیں، ان کو بھی میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میں ان راشدہ ٹائپ 1.5 فٹیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم ان جیسے لوگوں کے سامنے بیٹھ سکو۔ تمہاری جو اوقات ہے وہ میں جانتا ہوں، کس مدرسے سے تمہیں پہلے جوتے پڑے، وہاں سے تم نکلے، پھر گڑی شاہ جا پہنچے، وہاں سے گڑھوا کر پھر تم اب کسی اور جگہ پر ہو، میں نام نہیں لیتا، لیکن اتنا تمہیں ضرور کہنا چاہتا ہوں، میڈم راشدہ ہمیں تنگ مت کرو، اور یہ مجبور کرنا علماء کو کہ فلاں پیر پر اعلی حضرت نے فتویٰ دیا یا مفتی اختر رضا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ کفر دیا، لہذا جلالی صاحب آپ بھی فتویٰ کفر جڑ دو۔ جلالی صاحب کوئی آپ جیسے ٹڈوؤں کے پابند نہیں ہیں۔ ٹڈی سرکار تمہارے کوئی پابند نہیں، اور یہ اصول تم نے کہاں سے لیا کہ جس کو اکابر میں سے کسی نے کافر ڈکلیئر کیا ہو، دوسرا بھی آئے وہ بھی وہی زبان استعمال کرے، وہ اس میں تعویل نہ کرے یا یہ نہ دیکھے کہ یار اس کے پیچھے ہزاروں لوگ بھی ہیں، کیا ہم ان کو بھی کافر کہہ دیں؟ اب مجھے یہ بتاؤ، جس پیر پر تم فتویٰ لگانا چاہتے ہو، لگوانا چاہتے ہو، ان کو ہمارے اکابر نے ہی رحمت اللہ علیہ لکھا، ان کے جنازے پڑھے، اور ان کے مدارس میں ہزاروں طلباء جو ہیں وہ علماء بن کر نکل رہے ہیں، جو ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، شیخ مانتے ہیں، تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ ان کو بھی کافر کہا جائے؟ اور تم ہو کہ 1.5 فٹ کا قد لے کر جو اس طرف دیوار میں کھڑے ہوتے ہو دیوار کے ساتھ،
تو دوسری طرف تجھے نظر کچھ نہیں آتا. اور یہی حالت ہے تمہارے مطالعے کی کہ ایک صفحہ تم دیکھ رہے ہو جس پر تو تمہیں وہ پیر صاحب نظر آ رہے ہیں، لیکن اسی صفحے پر آگے ہزاروں اکابر بھی تو آ رہے ہیں، ان کی طرف تمہاری توجہ نہیں جا رہی. اور یہ جو اصول آپ نے نکال دیا ہے، مجھے تو آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یزید کے معاملے میں فتوی کفر میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے یزید کو کافر کہا، جو کہ تقریباً فوراً ہی بعد آ گئے تھے، یزید کے دور سے بعد ہی آپ تشریف لے آئے تھے. آپ نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا اور اس کے کفریات بھی گنوائے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 500-550 سال بعد جلوہ فرما ہوئے، انہوں نے یزید کو مسلمان رکھا. وہاں بھی زبان کھولو کہ حجت الاسلام جب یزید کو ان کے زمانہ کے جو قریب والے لوگ ہیں وہ کافر کہہ چکے، تو جناب حجت الاسلام آپ انہیں کافر کیوں نہیں کہتے؟ یزید کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے؟ یہ اصول وہاں کیوں نہیں لے جاتے ٹوکرے میں ڈال کے؟ وہاں بھی لے چلو. آگے چلو. اسماعیل قتیل کو علامہ فضل حق خیر آبادی جن کا مناظرہ ہوا تھا اس قتیل سے، اس بدبخت سے، جس کے صدر مناظر مولانا فضل رسول صاحب بدایونی رحمت اللہ علیہ تھے، انہوں نے اس کو کافر ڈکلیئر کیا. مگر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے الکوکبۃ الشہابیہ کے اندر فرمایا کہ اس خناس کے میرے نزدیک 72 کفریات ہیں. 72 نہیں بلکہ اس کو کوئی 72,000 سے بھی تشبیہ دے تو کوئی مبالغے والی بات نہیں. مگر ہاشا للہ میں اسے کافر نہیں کہتا. اور تعویل آپ نے کیا فرمائی کہ میرے نزدیک یہ التزام کفر نہیں، لزوم کفر ہے. تو جب اعلی حضرت نے تعویل کر لی، حالانکہ اعلی حضرت سے پہلے ہمارے 2 جید عالم دین جو اسماعیل دہلوی کے ہم اثر بھی تھے، وہ فتوی کفر لگا چکے تھے، تو اعلی حضرت نے تعویل کو کیوں راہ دی جبکہ 72 کفریات بھی گنوائے؟ وہاں کیا اصول چلے گا جناب؟ آگے بھی اسی اصول پر ہی ہم نے عمل کرنا ہے یا آگے اصول ہم نے بدلنے؟ تیسری بات یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں کہ میں آپ کے آگے آئندہ رکھوں گا اور آپ سے مطالبہ بھی کروں گا کہ ان پر بھی فتوی کفر دو، جو کہ ہمارے اکابر کے نزدیک امام بھی ہیں. اگر ہماری زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. ہمیں تنگ مت کرو، وگرنہ یہ جو تم مشہوریوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ یوٹیوب شریف نے جو تمہارا روزگار لگا رکھا ہے اور تم اس پر آئے روز آ کر کرسی کے اندر پھنس کر بیٹھ جاتے ہو. ٹڈو سرکار کچھ دھیان کرو. بی بی راشدہ ہمیں پریشان مت کرو، ورنہ ہم پھر آگے چلیں گے اور جس کا جواب آپ سے بن نہیں سکے گا. چلتے چلتے ایک بات اور بھی کروں. ایک پنڈی سٹاپ کا بدتمیزوں کا سردار، مظفر گڑھ کا لاچار، گدڑ پنڈ دا رہن والا، اور جہدے سامنے بہندے اونج بھی تیرا قد جڑا وہ 1.25 فٹ نظر آندا ہے، اس سے تمہاری گفتگو ہوئی اور تم وہاں یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ جناب اقبال کو مرتد سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی میں نہیں سمجھتا. تو وہاں تمہیں یہ اصول بھول گیا؟ وہاں بھی اسی اصول پر کام کرو اور فتویٰ دو. اے نام نہاد مفتی، اس پر بھی تو فتویٰ دو کہ جس کو میں مرتد سمجھتا ہوں تم بھی اس کو مرتد کہو، وگرنہ تم میرے نزدیک مرتد ہو، تم بھی دائرہ اسلام سے نکلے ہوئے. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا بلکہ اصلاح کے لیے کہ ٹڈی سرکار کچھ دھیان کرو. اگر اسی روش پر چلو گے تو میرا خیال ہے پیچھے رہ کچھ نہیں جائے گا، یا میاں ڈوگر رہ جائے گا.
یا وہ قریشی صاحب جڑا میلاد تے بھی روندا ہے، یا آسی صاحب، باقی خلاصی پیچھے اس پاسے پھر تاڑے جیسی رہ جان گے، نویں جڑے کھڈاں چوں برآمد ہو رہے ہیں۔ بہتر ہے اگر اختلاف ہے تو لکھ کر بھیجو اور اس کا جواب لو۔ اور اشرف حضور کنز العلماء کے بارے میں یہ کہوں گا میں کہ جو انہوں نے آج تک کام کیا وہ قابل فخر ہے، ہمیں کہیں بھی پریشانی نہیں ہے۔ اور مناظرہ کے حوالے سے چلتے ہوئے میں یہ بھی بتاتا چلوں، تم تو کسی کھاتے میں نہیں ہو، میں ان کے ساتھ تھا جب گجرانوالہ میں جامعہ نمرہ کے اندر مناظرہ طے ہوا تھا، اور اس وقت ایک بد مذہب ٹولے کے 6 مناظرین سامنے تھے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس مرد کلندر کے آگے کھڑے ہو کر وہ کانپ رہے تھے۔ وہ کسی کام کے بندے کو تو چھوڑ دو، جو بھی ہمارے مسلک میں کام کا بندہ ہوتا ہے، تم آج آ کر اسی کی شلوار میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو۔ انہیں اندر تنوں چڈیاں چ رگڑ چھڈیا پترو تے تاڑے پلے شے رہنی کوئی نہیں۔ جس کے سامنے منجھے ہوئے مناظر کانپتے ہوئے نظر آئیں، اس کے سامنے جناب وہ آ رہے ہیں جناب جن کی زبان بھی صحیح طریقے سے نہیں کھلتی۔ جس مشن پر تم لگے ہو نا، وہ جیلم کا جو مرزا ہے وہ ٹھیک ہے، ادھر کام کرو، کرتے رہو، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء سے اختلاف کرنا ہے تو تحریر کی شکل میں۔ یہ بھی تو اعلی حضرت کی سنت ہے، کیا اعلی حضرت نے بد مذہبوں کو خطوط نہیں لکھے؟ جو بھوک مردے ہو یوٹیوب تے آگے بہ جاندے ہو، آج جلالی صاحب نو پڑھ لو، تے فلانے صاحب نو پڑھ لو۔ بہرحال میں متنبہ کرتا ہوں کہ ہمیں اس سے آگے جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ورنہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوگا، اور تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور تم جیسوں کے پتلے ملیں گے دکانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔